الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ فرماتے ہیں کہ ایک انگریز تاجر بہت شوق سے مسجد آتا تھا۔ وہ جب بھی مسجد میں آتا بڑے شوق سے وضو کرتا، نہایت ہی انکساری سے نماز پڑھتا، بہت دیر تک سجدے میں گرا رہتا اور ایسی محبت اور ایسے عاجزی کے ساتھ دعا کرتا کہ پاس بیٹھے ہوئے لوگ بھی محسوس کرتا۔ ایک دن مسجد کے امام صاحب نے پوچھا، آپ کے قبول اسلام کا سبب کیا ہے؟ انگریز نے جواب دیا، نماز کا جادو، یعنی نماز کی کشش۔ امام صاحب نے پوچھا، مگر نماز تو آپ نے قبول اسلام کے بعد پڑھی ہوگی؟ اس نے جواب دیا، نہیں، میری نماز پہلی تھی اور قبول اسلام بعد میں ہوا۔ امام صاحب نے پھر کہا، یہ بڑی تعجب کی بات ہے، میں سمجھ نہ سکا، ذرا تفصیل سے آپ بتانا چاہیں گے کہ اسلام سے پہلی نماز تک آپ کی رسائی کیسی ہوئی؟ اس پر اس نے کہا، امام صاحب، میرے قبول اسلام کا واقعہ یقیناً بڑا عجیب ہے۔ وہ اس طرح کہ 1912 سے میں مشرق افریقہ کی برطانوی علاقہ کینیا میں آباد ہوں اور وہاں میری بہت بڑی تجارت ہے۔ مذہبی اعتبار سے میں عیسائی تھا اور اپنے عقیدہ میں بہت سخت تھا۔ میری روح حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پیغام پر حد درجہ مطمئن تھی۔ اگرچہ کاروبار کے سلسلے میں میرے وقت کا بڑا حصہ بیرونی ممالک کے سفر میں گزرتا تھا، لیکن کاروبار کی سخت مشغولیت بھی مجھے انجیل کی مطالعے اور مذہبی جلسوں کی شرکت سے باز نہ رکھتی تھی۔ انجیل کا ایک نسخہ ہر وقت میرے ساتھ ہوتا تھا اور میرا اعتقاد تھا کہ میری روح کا زیور یہی ہے۔ امام صاحب، اس دوران مجھے مصر جانے کا اتفاق ہوا اور وہاں پہلی مرتبہ میں نے اسلام کی تاریخی شوکتوں کی سیاحت کی۔ میں نے دریائے نیل دیکھ کر فرعون کی پوزیشن سمجھی اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے واقعے کی حقیقی صورت سے بھی آگاہ ہوا۔ میں نے وہاں کے مشہور تاریخی اور دینی ادارے جامع ازہر کی زیارت کی، مسجد میں محمد علی کبیر، مسجد میں محمد حسین اور سیدہ کو دیکھا۔ ان زیارتوں کا میرے دل پر خاص اثر ہوا۔ ان کے بعد میں کثرت سے مصر جانے لگا۔ آہستہ آہستہ میری یہ حالت ہو گئی کہ میں جب بھی کاروبار سے ذرا فارغ ہوتا، ایک اندرونی جذبہ میری دل کو پکڑ لیتا اور کشکشا مجھے اسلامی مسجدوں میں لے جاتا۔ میں وہاں خدا پرستی کی کچھ ایسی دل نواز کیفیتیں دیکھتا تھا کہ جن سے دل کبھی سیر نہ ہوتا تھا۔ وہاں ایک شخص ایک اونچی مینار پر کھڑا ہو جاتا اور نہایت دلکشی کے ساتھ ایک روحانی گیت گاتا، یعنی اذان، جس سے مسجد کی فضائی گھومنے لگتی۔ اس کے بعد امیر اور غریب، گورے اور کالے، چھوٹے اور بڑے، سب مسلمان جوق در جوق سے مسجد میں داخل ہوتے، عمامے، ٹوپیاں وغیرہ اتار کر پانی کے حوض کے گرد بیٹھ جاتے۔ پھر یہ لوگ اپنا ہاتھ منہ دھوتے، دان صاف کرتے۔ میں دیکھتا کہ ہر مسلمان جسم کی ان تمام حصوں کو جہاں گرد پڑ سکتی ہے یا جس سے کاروبار کے وقت کام پڑتا ہے، بڑی احتیاط سے کئی مرتبہ دھو کے صاف ستھرا کر لیتا۔ اس کے بعد سب لوگ حوض سے اٹھتے، کپڑے پہنتے اور قطاریں بنا کر، عمامہ ٹوپی پہنتے، قطاریں بنا کر مسجد کی دالان میں بڑی محبت سے بیٹھ جاتے۔ اس کے بعد پھر وہی گیت یعنی اقامت کہی جاتی اور تمام حاضرین نہایت ہی ادب اور وقار کے ساتھ صفیں بنا لیتے۔ یہ منظر دیکھ کر مجھے میدان جنگ کی منظم و مرتب صفیں یاد آ جاتی۔ پھر نماز شروع ہو جاتی اور تمام مسجد میں ہیبت و جلال اور سکون و سکوت کی کیفیت چھا جاتی۔ پھر لوگ ایک ساتھ رکوع و سجود کی کرتے تھے۔ یہ مناظر میری آنکھوں کو دیکھنے کے لیے ملتے۔ یہ مناظر ایسے مؤثر ہوتے تھے کہ جس شخص میں ذرا بھی عقل و احساس موجود ہو، وہ ان سے متاثر ہوئے بغیر نہیں رہ سکتا۔ ان چیزوں کا لازمی طور سے دل پر اثر پڑتا تھا اور دیکھنے والے کو اللہ کی شان نظر آتی تھی اور انسان محسوس کرتا تھا کہ گویا میں اس دنیا سے بلند ہو کر کسی دوسرے عالم میں کھینچا چلا جا رہا۔ نماز کی دلکشی اور جاذبیت، سچ پوچھی نماز کی دلکشی اور جاذبیت کا اثر گویا جادو کی طرح میں اثر انداز ہوتا رہا اور نماز کے عمل کی خوشنمائیوں کی میرے دل کو جیت لیا۔ سجدہ زیر ہونے نے میری فطرت کو زیر کر لیا۔ جب وہ حوض کے کنارے بیٹھتے تو مجھے حسرت ہوتی کہ کاش میں ان کے ساتھ شامل ہو سکتا۔ جب وہ قطاریں باندھتے تو میں خیال کرنے لگتا، اے کاش میں بھی دوڑ کر ان کے ساتھ مل جاؤں۔
جب وہ سجدے میں گرتے تو میرا دل بیٹھ جاتا کہ میں ان کے ساتھ کیوں شامل ہوں۔ میں مسجد میں خوشی کے ساتھ داخل ہوتا تھا، لیکن جب نماز کے بعد واپس لوٹتا تو محسوس کرتا تھا کہ گویا دوسروں کے دامن مراد پھولوں سے بھرے ہے اور میرا دامن خالی ہے۔ اسلام نے نماز کی خوشنمائی کی راہ سے مجھ پر حملہ کیا اور مجھ پر اسلام کا عمل تسخیر شروع ہو گیا۔ نماز کی دلکش نظارے اور اسلامی عبادات کی روح پر وہ کیفیت ہی مجھ میں اسلام کی کشش بھرنے لگی اور میرے آبائی عقائد میں ضعف آنا شروع ہو گیا۔ میں اکثر دل کے چمن کو شکوک کے کانٹوں سے پاک کرنے کی کوشش کرتا تھا، لیکن میری یہ تمام کوششیں بیکار تھی۔ مجھ پر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی دینی علوم کی خواہش غالب آ گئی اور اب میں مطالعہ اسلام کے لیے بہت بے چین ہو گیا۔ میں اسلامی تعلیمات کا بڑے غور سے مطالعہ کرنے لگا۔ جس قدر میرا مطالعہ بڑھا، اسی قدر میرے شوق کا دامن پھیلتا چلا گیا۔ آخر میں نے یہ فیصلہ کیا کہ مجھے عربی زبان ضرور سیکھنا چاہیے۔ اسی دون میں کئی سال گزر گئے۔ جس قدر اسلام کے متعلق میری بحث و تحقیق کا سلسلہ بڑھتا چلا گیا، اسی قدر میری روحانی پیاس بڑھتی چلی گئی۔ آخرکار میں پوری طرح اسلام کی طرف مائل ہو گیا۔ ایک دن میں نے اذان سنی، ناگہاں کسی چیز نے میرے دل کو کھینچا اور میں نمازیوں کے صف میں شامل ہو گیا۔ الحمدللہ کہ اب میں پوری طور سے مسلمان ہوں اور میری رائے ہے کہ کوئی دین اور مذہب اسلام کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ ایک نماز ہی کو لیجیے، صرف ایک چیز میں ایسے لطف عجیب اور عظیم الشان سبق موجود ہے جو ساری دنیا کی نجات اور رہنمائی کے لیے کافی ہے۔ اس میں لطافت اور پاکیزگی ہے، اس میں غسل و وضو کی پاکیزہ ضابطے ہیں، اس میں عجیب قسم کی ورزش، اس میں اتحاد، اجتماع، اس میں مساوات و ہمدردی۔ ان خوبیوں کے بعد یہ بہترین عبادت ہے۔ اس کے علاوہ نماز میں امام کی اطاعت اور اہل اسلام کے اجتماعی نظام کا راز بھی پوشیدہ ہے۔ باقی رہے بندے کا خدا سے راز و نیاز کا سلسلہ، تو یہ ایک ایسا کرشمہ ہے جیسے ہم محسوس تو کر سکتے ہیں مگر بیان نہیں کر سکتے۔